بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درویش نے کہا، اللہ کی بارگاہ میں سرکار کی زبوں حال امت کے لیے وہی مصرع دہراتے رہو۔ زحال مسکی مکن تغافل، زحال مسکی مکن تغافل، ہم مسکینوں کو ہمارے حال پہ نہ چھوڑ دے۔ اقبال نے کہا تھا، خواجہ من نگاہ دار آبروئے گدائے خیش، آنکھیں زجوئے دیگراں پر نہ کنند پیالہ را۔ اے میرے آقا، اپنے گدا کو نگاہ لطف عطا فرما کہ میں کسی اور کی ندی سے اپنا پیالہ بھر نہیں سکتا۔ مولانا اشرف علی تھانوی کے مرید کا قصہ بہت دلچسپ ہے۔ انہیں دیوانہ کہا جاتا تھا، باتونی بہت تھے، 30 دن چپ کے روزے رکھوائے جاتے، لیکن 31ویں دن ساری کسر پوری کر لیتے۔ مزاجن درویش تھے، سرکاری افسر ہونے کے باوجود کھدر پہنتے۔ شاعر تو ایسے تھے کہ اگر اسی میں ریاضت کی ہوتی تو اردو ادب کی تاریخ انہیں یاد رکھتی۔ مولانا ایک دن بشاش تھے، کہا کوئی شعر تو سناؤ۔ شاعر کے جی میں ایک ترنگ سی اٹھی اور چل پڑے۔ ایک شعر یہ تھا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو فرصت ہو گئی، اب تو خلوت ہو گئی۔ فرمایا، ہمسائیگی پروردگار کی آرزو کو اس سے بہتر شاید ہی بیان کیا جا سکے۔ میں بادشاہ ہوتا تو 1,00,000 روپے تمہاری نذر کرتا۔ شاعر کو خلق نے بھلا دیا، شعر باقی رہ گیا اور درویش کی یاد باقی رہ گئی۔ دیوبند کے اکابر کی مذمت مول لے کر درویش نے محمد علی جناح کا علم اٹھا لیا تھا۔ پاکستان کے قیام کا ایسا یقین تھا کہ لاہور میں مکان کا بندوبست کرتے رہے، مگر اقبال کی طرح ان کے نصیب میں بھی یہ نہ تھا۔ قائد اعظم نے بھی بہت سی جائیداد لاہور میں خریدی تھی، انہی میں سے ایک مکان انگریز فوج نے ہتھیا لیا تھا، اسی کو اب جناح ہاؤس کہا جاتا ہے، جس کا ذکر پاکستان کی تاریخ میں رہے گا۔ 1959 تک اس کا معاوضہ بھی ادا نہ کیا گیا۔ جناح 53 روپے پیسے کے معاملے میں بے نیاز تھے، گورنر جنرل کے بننے کے بعد بالکل ہی بے نیاز ہو گئے۔ محترمہ فاطمہ جناح کے حصے میں آیا تھا، وہ یاد دہانی کراتی رہی مگر اصرار نہ کیا۔ بلاخر 11 برس کے بعد 3,00,000 روپے فیلڈ مارشل ایوب خان نے اس طرح عنایت کیے جس طرح کوئی جاگیردار عطیہ کرتا ہے۔ بادلوں سے ڈھکے آسمان تلے، اس وسیع و عریض سبززار میں جو کپتان کا گھر ہے، سحر عطا اللہ عیسیٰ خان خیلوی کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ سحر عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے ساتھ طلوع ہوئی۔ چاروں طرف پھولوں سے لدی ٹہنیوں نے آگ سی دہکا رکھی تھی۔ گلشن میں آگ لگ رہی تھی، رنگ گل سے میر بلبل پکاری دیکھ کے صاحب پرے پرے سے پہر کو امیر خسرو نے قیامت برپا کی۔ زحال مسکی مکن تغافل، ورائے نینا ولائے بتیاں، کتاب ہجراں نہ دارد، اے جان علی ہو کاہے لگائے چھتیاں۔ میرے دل سے تغافل نہ برت کہ ہجر کی میں تاب نہیں رکھتا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ غزل کا شعر گاہے نعت کا ہو جاتا ہے، یا کبھی حمد کبھی۔ انسانی ذہن جست بھرے تو زمانوں کے فاصلے طے کر ڈالتا ہے۔ صدیوں کی مسابت پر اس نادر روزگار شاعر کو خواجہ کی بارگاہ میں دیکھا۔ وہ دن جب شاعر کی دنیا لٹ گئی، جب ہندوستان یتیم ہو گیا۔ خواجہ کہا کرتے، اگر کسی نے کانٹا رکھ دیا اور جواب میں تم نے بھی کانٹا رکھ دیا تو یہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔
ایک دن ارشاد کیا کتنے بادشاہ ہو گزرے ہیں، نام بھی کسی کو یاد نہیں، جنید و باجدید یوں لگتا ہے بھی کل کی بات ہے۔ خسرو کو خواجہ سے عقیدت ایسی تھی کہ ایک دن ان کی دستار کو ٹیڑھا دیکھا تو اپنی پگڑی بھی اسی تیور میں باندھ لی اور یہ کہا، من قبلہ راست کردم بر طرف کج کلا ہے، جو ضرب المثل ہو گیا۔ دنیا سے خواجہ اٹھے تو خسرو نے بھی مرگ کی تمنا کی، سرانے پہنچا، رو کر کہا، گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈارے کیس، چل خسرو گھر اپنے سانج بھئی چودیس۔ خواجہ تو ہمیشہ کے لیے سو گئے، خسرو تو بھی اپنے گھر چل، کہ چہار سمت اب تاریکی کے سوا کیا ہے۔ بےتاب تمنا کا عرش بری سے فوراً ہی جواب آیا، مرید کا مدار خواجہ کی پائنتی پر ہے، 500 برس کے بعد کوٹھوہار کے عارف میاں محمد بخش نے اسی خیال کو پنجابی کا پیرہن بخشا، لوئے لوئے بھرلے کھڑیے جے تد بھانڈا بھرنا، لوئے لوئے بھرلے کھڑیے جے تد بھانڈا بھرنا، شام پئی بن شام محمد گھر جاندی نے ڈرنا۔ پنجابی شاعری کے تیور خواجہ فرید الدین گنج شکر نے طے کیے کا اسلوب پنجابی شاعری خواجہ فرید الدین گنج شکر نے طے کیا تھا، صدیاں گزر گئی ہیں، پنجابی شاعری اس اسلوب سے نجات نہیں پا سکی، اسی کے دائرے میں رنگ بکھیرتی ہے۔ صوفیوں کی صحبت میں شاعروں نے ایسے ایسے موتی بکھیرے ہیں اور پنجابی زبان کو ایسا ثروت مند کر دیا کہ شاعری کی تاریخ میں ایسی کوئی دوسری مثال نہیں۔ بلے شاہ ہیں، میاں محمد بخش ہیں اور بہت سے لوگ ہیں، خواجہ غلام فرید ہیں کہ جن کی بعض نظمیں اور قافیے جو ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ عالمی معیار میں اس کے پائے کی شاید ہی کوئی چیز ہو۔ خود اقبال نے کہا تھا، جس قوم میں خواجہ غلام فرید جیسا شاعر موجود ہو وہ مجھے کیوں پڑھے گی، حاصل عمر نثارے رہے یارے کردم، شاد ہم از زندگی خیش کے کارے کردم۔ عمر بھر کی کمائی میں نے رہے یار کی نظر کی، شاد ہوں کہ یہ زندگی کسی کام آئی۔ میاں محمد بخش نے کہا تھا، خس خس جتنا قدر نہ میرا صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں۔ اثر رواں کے عارف سے پوچھا، صاحب کون ہے؟ میرا خیال یہ تھا کہ ان کا اشارہ اپنے بزرگ کی طرف ہے جن کی صحبت میں انہوں نے سیکھا۔ وہ جھوم اٹھے اور کہا، میاں محمد بخش کے صاحب ان کے اپنے صاحب ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے پروردگار ہیں۔ ڈاکٹر خورشید رضوی کا کہنا ہے کہ میاں محمد گاہے ایک مصرے میں وہ بات کہہ دیتے ہیں جس کے لیے غالب کو دوسرا مصرع لازماً درکار ہوتا ہے۔ کتنے عالم ہیں کہ تصوف کی رمز نہ پا سکے، جزیات میں الجھے اور ایسے الجھے کہ بھید کھل نہ سکا۔ سامنے کی بات ہے کہ تصوف شریعت کی نیت ہے، اپنے آپ کو اسی کے رنگ میں رنگ دینے کا ہے۔ دور صحت پہ استواری حسرت موہانی نے کہا تھا، کچھ بھی حاصل نہ ہوا زہد سے نخوت کے سوا، شغل بیکار ہے سب تیری محبت کے سوا۔ میر صاحب کہتے ہیں، جامع احرام زاہد پر نہ جا، تھا حرم میں لیک نا محرم رہا۔ حسرت موہانی کا ایک دوسرا شعر وہ ہے جسے آغا شورش کاشمیری نے اپنے سفر نامہ حج مکہ کے باب کو عنوان کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے، اپنی بہترین کتاب ہے، شب جائے کہ من بودم۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا چراغ خسرو کے چراغ ہی سے جلایا۔
یہ کس کے آستاں پہ ذوق سجدہ مجھ کو لے آیا، جہاں اپنی جبیں معلوم ہوتی ہے۔ صبح سویرے عمران خان گھر میں عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی ایک ترانہ لے کر آئے تھے۔ فرمائش کی کہ ابھی سنا جائے۔ ماحول اور موسم پر پہلے سے سحر طاری تھا۔ کپتان نے گفتگو شروع کی تو گداز جاگ اٹھا۔ اپنے درد کی حکایت بالعموم وہ بیان نہیں کرتا، مگر آج تو کی۔ ساری عمر دکھ جھیلتا، زخم سہتا اور صبر کرتا رہا۔ شکوہ سنجی اس کا شیوا نہیں، کبھی جلال میں ضرور آتا ہے، لیکن آج اپنے بے وفا دوستوں کی یاد آئی تو ایک حکایت کہہ دی۔ من از بیگان گاں ہرگز نہ نالم، کہ بامن ہرچ کرد آشنا کرد۔ حریفوں سے مجھے کوئی گلہ نہیں، مجھ پہ جو کچھ بیتی ہے ہم نفسوں کی عنایت سے بیتی ہے۔ عطا اللہ نے تان اٹھائی تو ماحول کو فسوں سے بھر دیا۔ ہمارا دوست موبی تو لہک ہی اٹھا، وہی کیا لگتا تھا تمام گرد و پیش لہک رہا ہے۔ گیت وہ ہوتا ہے جو پورے ماحول کو گرفت میں لے لے۔ ایسا لگا کہ ہوا تھم گئی ہے اور وہ در و دیوار بھی سنتے ہیں۔ ایسا لگا جیسے شبلی دریائے دجلہ کے کنارے گھوم رہے ہوں۔ میں نے کہا عطا اللہ خان 50,000 روپے تمہارا انعام ہے، دوبارہ ملو گے تو نظر کر دوں گا۔ اس کی اپنی آنکھیں نم تھیں۔ بتایا کہ کیسی کیسی پیشکش شریف خاندان نے اسے کی، پھر میری طرف مڑا اور کہا سرکار دعا درکار ہے، انعام درکار نہیں۔ مدتوں کے بعد آج خان سے ملاقات ہوئی تھی۔ کبھی اس گھر میں روز کا آنا جانا تھا، پھر اسے ہجوم اور مصروفیات نے آ لیا اور ہمیں فرائض کے بوجھ نے۔ ان دنوں کی یاد اب ایک اداسی بن کر دل میں اتری اور ٹھہر گئی۔ تنہائی کا دور، امتحان کے زمانے، ٹھہر گئی اور دراز ہوتی گئی۔ تنہائی کا دور، امتحان کے زمانے، وہ دن بیت گئے، یہ بھی بیت جائیں گے۔ کیا استاد دانش کا شعر یاد آیا ہے؟ گو اب بھی ہوائیں آتی ہیں شبنم میں دھلے گلزاروں سے، برکھا میں برستے ہیں نغمے بوندوں کے لچکتے تاروں سے، تسکین کی تانیں اڑتی ہیں جھرنوں کے حسین فواروں سے، بیتے ہوئے دن کچھ ایسے ہیں تنہائی جنہیں دہراتی ہے۔ وقت کبھی نہیں تھمتا، ابدیت سفر کو ہے مسافر کو نہیں۔ پھر بہت ہی درد کے ساتھ خان نے کہا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم میری پارٹی کے کچھ لوگوں کو معاف کر دو؟ اگر وہ کہتا تو کچھ بھی اس دن میں اس کی نظر کر دیتا، لیکن یہ لوگ قابل معافی نہیں تھے۔ اب وہ خود بھی مانتا ہے، گرفتاری سے چند دن پہلے آخری ملاقات میں وہ دن یاد دلائے، اس لیے نہیں کہ اپنے موقف کو درست ثابت کیا جائے، بلکہ اس گزارش کے ساتھ کہ لوگوں کے باب میں احتیاط برتنی چاہیے، خاص طور پر شیریں کلام لوگوں سے۔ دوپہر ڈھلنے لگی تھی، میں روانہ تو ہوا مگر اس طرح کہ دل وہیں اٹکا رہا۔ راستے میں خسرو کا نغمہ سنتا رہا، زحال مسکی مکن تغافل ورائے نینا ملائے بتیاں۔ وہی تو ہے آسمانوں اور زمینوں کا مالک وہی ہے، ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر ہلتا نہیں، بادشاہی اسی کی، فیصلے اسی کے۔ فرمایا تمہیں صبر کیسے آئے، تم علم جو نہیں رکھتے۔ کامران وہی ہیں جو راضی برضا ہوں، جو مالک کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیں، اسی پہ بھروسہ رکھیں، دائم اسی پہ بھروسہ رکھیں، وہی فیض یاب ہوتے ہیں، وہی کامران۔ نجیب اور پاک باز حفیظ طائب یاد آئے، یا نبی اب تو آشوب حالات نے
تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے۔ یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے۔ دیکھ لے تیرے تائب کی نغمہ گری بنتی جاتی ہے نوحہ گری۔ یا نبی آپ کا بہت بہت شکریہ۔